ہر ایک بندے کے پیار کا، محبت کا ممنون مشکور بھی نہیں ہوں بلکہ مقروض ہوں۔ کس کا نام لوں کس کا نہ لوں۔ وہ عامر سلطان صاحب کے ساتھ ملک صاحب تشریف فرما ہے، مولانا محمد سردار صاحب، عبداللطیف صاحب، میرے پیارے بھائی جان حاجی محمد ادریس مغل صاحب، پیارے بھائی جان حاجی محمد اقبال صاحب، میاں منصور الحق صاحب، صاحبزادہ مدثر حسین بٹو صاحب، جناب مجاہد اہل سنت غزالی بڑائی صاحب، محمد سیف اللہ صاحب، بابا جی عبدالحمید صاحب، بابا جی مجید صاحب، بابا جی ابراہیم صاحب، پوری ٹیم، حاجی صاحب رشید پورہ سے کافی دوست تشریف لائے، اور جناب محترم مولانا اصغر شکوری صاحب، اور اندھیرے کی وجہ سے نظر بھی ہے، سارے احباب میرے لیے مہمان خصوصی ہیں اور چیف گیسٹ ہیں، اور باقی ماشاءاللہ علماء کرام کا جمع غفیر ہے۔ علامہ محمد داؤد رضوی صاحب آف جلن، علامہ محمد افضل صاحب، علامہ محمد ہاشمی صاحب، حسن رضا ہاشمی صاحب، یہ اسی مدرسے کا فیض ہے۔ علامہ محمد داؤد رضوی صاحب یہ جلن میں خطیب ہے، علامہ حسن رضا ہاشمی صاحب یہ نوکر کے قریب گاؤں ہے ادھر خطیب ہے، اور علامہ افضل صاحب یہ ماشاءاللہ دورہ حدیث، یہ دونوں دورہ حدیث کے ماشاءاللہ مکمل انہوں نے کر لیا ہے، اور یہ اسی مدرسے کا فیض ہے، اور کافی علماء کرام تشریف فرما ہے، اور معظم ارشاد کلانی صاحب تشریف فرما ہے، قاضی محمد عنایت صاحب میرے بھائی ہیں، مولانا علامہ ریاست صاحب، مولانا قاری قمر الزمان صاحب، مولانا سردار احمد صاحب، صدا خان مصطفیٰ کا ایک جمع غفیر ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، مولانا مصطفیٰ شاہ صاحب، مولانا محمد وقاص صاحب امام خطیب ٹیولپ سٹی حافظ آباد تشریف فرما ہے، اللہ دیتا صاحب ہے ملک رشید پورہ سے، تو جناب محترم میاں منصور الحق صاحب ہیں، اور میرے بھائی خطیب پاکستان دنیا خطابت کا بہت بڑا نام حضرت علامہ مولانا پیر نثار مصطفیٰ صاحب، اور نڈر بے باک خطیب جبل غیرت حضرت علامہ مولانا مستنصر حسین کلانی صاحب، اور صحیح معنوں میں شیریں لسان علامہ نشائی صاحب بڑے نڈر بے باک ہیں، اور بات صحیح کرتے ہیں۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے فرمایا نا کہ اے عمر آپ بات کہہ دیتے ہو ولو کان مرن، اگرچہ وہ کتنی کڑوی ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ کر دیتے ہو۔ اس حق گوئی نے آپ کا یہ حال کر دیا ہے کہ کوئی بھی آپ کا اپنا نہیں رہا، سارے آپ کو چھوڑ گئے۔ اور بات یہ ہے جناب میرے بھائی غلام مصطفیٰ صاحب عمار ٹریڈز والے، ان کے ساتھ بھائی آگے تشریف لے آئے، اور جناب محترم نشائی صاحب اتنا میٹھا بولتے ہیں، اتنا میٹھا بولتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ جیسے سارے گنے کا رس اللہ نے ان کے زبان پہ رکھ دیا ہے، اور ماشاءاللہ میرے بڑے پیارے بھائی، لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، ایک عقیدت ہے مجھے، محبت ہے، پیار ہے۔ میں اکثر بٹو صاحب سے بیٹھ کے منظور احمد شاہ صاحب کی باتیں کرتے رہتے ہیں، جب ان کا وصال شریف ہوا حافظ عاقل صاحب تشریف لائے، مرحبا جناب محترم اکرام صاحب فوٹوگرافر تشریف لائے، جناب آگے تشریف لائے محترم، اللہ تعالیٰ مہربانی صحافی آگے تشریف لے آئے، حافظ صاحب آگے آ جائیں، جگہ نہیں ہے
تو دوسرا قاری صاحب جو اندر شور ہے ذرا پھر یہ بات کروائیں. دوسرا قاری صاحب آپ سب کو بٹھاؤ, آپ سب کو بٹھاؤ, اکرام سب کو بٹھاؤ. بچے جو ہے نا آگے کو جگہ دیکھو, آگے حافظ صاحب کو آگے بٹھاؤ, اکرام صاحب سے بھی آپ لے کے. ماشاءاللہ جگہ ہمارا جو انتظام تھا وہ کم پڑ گیا, یہ مجھے ذرا شرمندگی ہو رہی ہے. ہم نے نا تھوڑا سا انتظام کیا تھا, میں نے کہا وقت شارٹ ہے, بندے آتے نہیں, لیکن یہ نہیں مجھے پتا کہ بندے محبت بڑی کرتے ہیں, پیار بڑا کرتے ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے, اللہ آباد رکھے. یہ اہل یعنی حافظ آباد بڑے پیار کرتے ہیں. میں نے یقین جانے صرف صحیح معنوں میں میں نے چند بندوں کو گنتی میں, لیکن یہ دوست دعوت دیتے رہے. ابھی پورا نہیں, ہم نے ورک نہیں پورا کیا, صرف کل ٹیلی فون کیے. آج میرا خیال 1 گھنٹہ میں نے بچوں کی ڈیوٹی لگائی, بس اعلانات کوئی نہیں کیے, سوشل میڈیا کے ذریعے نہیں. تو پھر بھی ہمارا انتظام جو ہے وہ جو کیا تھا وہ تو کم پڑ گیا. چلیں جیسا بھی ہے برداشت فرمائیں. تو میری بڑی محبوب شخصیت, مکمل عالم دین, مستند عالم دین, اور ان کے والد محترم ولی کامل اور باشرہ منظور احمد شاہ صاحب کے بٹو صاحب, منظور احمد شاہ صاحب کے منظور نظر, ان کے والد محترم علامہ عبدالقیوم صاحب 1122 کے انچارج. تو ماشاءاللہ ادھر مدرس اور اللہ کے ولی درویش آدمی, اور ولی کی صحبت میں ماشاءاللہ آپ نے وقت گزارا. اور امام خطیب مسجد کے, میں جب بھی کوئی دعا کا سلسلہ ہوتا ہے تو میں دعاؤں میں نہیں بولتا, چونکہ یہ ہمارے ساتھ محبت بڑی کرتے ہیں, پیار بڑا کرتے ہیں. تو میں ویلکم کرتا ہوں علماء کو, علامہ صاحب کو, اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے. اور کوئی بندہ رہ گیا ہو تو 11 بجے تک ہمارا یہ ہے کہ شیڈول ہم نے دعا کرنی ہے. اگر 10-12 منٹ کا یا آگا پیچھا ہو گیا, چونکہ ابھی دوست تشریف لا رہے ہیں, علماء اکرام قاری گلزار احمد صاحب تشریف لائے ہیں جناب نوکھر سے, اپنے ساتھ ساتھی لے کے آئے. ہمارا ایک نا پورا گاؤں میں 100 کے قریب علماء کرام ہیں جو میرے ساتھ وابستہ ہیں, 100 کے قریب. اور پھر صرف وابستہ نہیں, میں دھیان رکھتا ہوں, ہر مسجد میں جاتا ہوں, ہر عالم دین سے رابطہ کرتا ہوں. کوئی آپ کو تکلیف تو نہیں, کوئی پریشانی تو نہیں. اگر کوئی تکلیف بتائے تو یہ نہیں سن کے بیٹھتے نہیں, ہم اس کو حل کرتے ہیں, جاتے ہیں. اور جیسا بھی معاملہ ہو, ادھر علامہ ظہیر احمد جلالی صاحب وہ جلال پور بھٹیا میں تھے, ان کا وصال ہو گیا. وہ میرا بچہ میرے پاس پڑھتا رہا. ادھر نشائی صاحب گاؤں تھا, آپ ساتھ تھے میرے نشائی صاحب, ایک نا گاؤں ہے ٹھٹا ملکانہ, ٹھٹا ٹکھرانہ. ادھر قاری صاحب کی بیگم چھت کے اوپر گئی تو جٹ تھا, اس نے قاری صاحب کی بیگم کو گالی گلوچ کیا. قاری صاحب ادھر آئے ٹھاٹے مار کرو, میں قاری صاحب گل کرو, گل کی گئی ہے, میرا جونا کوئی نہیں, مینو جناب بیست, میری بیگم نو مینو جناب ترویا ہے. اچھا, میں نے کہا چلے ٹھیک ہے, ہم شام کو آئیں گے. مسجد کے اندر یہ میرے ساتھ تھے, 100 ایکڑ کا مالک ہے. مسجد کے اندر اس بندے نے قاری صاحب سے ایسے ہاتھ باندھ کے معافی مانگی. اس نے اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے, یہ بندہ مجھے چھوڑے گا نہیں. کیوں جی ایسے میں نے کہا کلمہ پڑھ, 100 ایکڑ کا مالک ہے. میں مولوی صاحب نے آگیا, میں کہا اتنے ایسا رہنا نہیں, رہا گے تو کام خراب ہوئے گا, ان رہنا نہیں ایسا ہے تو ٹوٹ جانا ہے, اپنا کام میں کیا کوئی کسی مولوی نے چھیڑے گا نہیں. بات یہ ہے کہ ہم الحمدللہ ہمیں اپنی طاقت کا پتہ نہیں, لیکن ہم کسی کو چھیڑتے نہیں. اور اپنے ماشاءاللہ ناصر ٹیلو صاحب جلال, کیا بات ہے. علماء کرام یقین جانے کہ جنب غفیر ہے. تو مجھے افسوس یہ ہو رہا ہے کہ میں علماء کے پاس علامہ سردار صاحب سے ابھی
آج ایسے علماء محبت والے ہیں، پیار والے ہیں. نماز مغرب سے 1 گھنٹہ پہلے میں نے کال کی ہے، جناب تشریف لائیں. محترم سے مجھے شرمندگی، صبح میں نے کال کی، پھر میں جھجک گیا. میں نے کہا یار مصروفیت ہوتی ہے، پتہ نہیں. پھر میں نے کہا جناب صبح میں نے کال تو کی تھی. کہتے اچھا اس لیے. تو میں نے کہتے ہیں یہ محبت ہے، پیار ہے. تو باقی یہ بچے ہیں جامعہ کے، یہ سارے کچھ اندر ہیں، کچھ ماشاءاللہ سامنے بیٹھے ہیں، کچھ چیروں کے اوپر ہیں. یہ کافی تعداد بن جاتی ہے. یہ آپ ادھر سے حساب لگا لیں. یہ بچے وہ ہیں جنہوں نے باقاعدہ پڑھا ہے، اور ایسے بچے بھی جن کی پوزیشنیں آئیں گی نا، ایسے بچے بھی بیچ میں ہوں گے جن کے والدین نہیں، اور یتیم زیادہ ہوں گے بچے. اور دسترخوان پہ جب کوئی بچہ کم ہوتا ہے نا تو مجھے بے چینی ہوتی ہے. میں پھر کہتا ہوں فون کرو یار دسترخوان پہ بچہ کم کیوں ہے. اور جو کھانا ان کا ہوتا ہے نا، وہ کبھی آپ یقین جانے کسی دن نہ وہ کھانا ان کا چیک کریں، آپ کو مزہ آئے گا. گھر میری عالیہ جو ہے وہ بڑی محبت سے، جیسے بچوں کا اس طرح، ہمارے بچوں کا اس طرح کھانا نہیں ہوتا جس طرح ان کا ہوتا ہے. اور جو یہ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. اور بچے الحمدللہ کسی کی اول پوزیشن ہے، کسی کی. ہم جو مدارس والے لوگ ہیں نا، ہم سکول نہیں افورڈ کر سکتے. کسی بچے سے کوئی پیپر فنڈ نہیں، کوئی چندہ نہیں، کوئی حصہ نہیں کہ یہ جناب آپ کو کب ملنے حصہ ڈالو، یہ پیپر فنڈ ہے، یہ فنڈ ہے، فلانا فنڈ ہے. کوئی کسی سے نہیں، حرام ہے ہمارے اوپر. میں یقین جانے آج میں کہہ رہا تھا یا اللہ مجھے اتنے پیسے دے دے. کسی بچے سے سارا یہ بچوں کا میں نے کہا بیٹا آپ نے کسی بچے نے، بڑا ہو چھوٹا ہو، جو آپ کر بیٹھے آپ نے کوئی 1 روپیہ حصہ نہیں ڈالنا. پروگرام آپ کا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، طالب علم ہیں، یہ مہمان رسول ہیں. یہ پتہ نہیں کیسے بیچارے مینج کرتے ہیں. میں تو ادھر گیا، لوگ پیار کرتے ہیں، ادھر گیا تو کوئی اللہ تعالیٰ مہربان. آج میں اپنی مسجد میں گیا ہوں، جتنے مجھے چاہیے تھے جتنے لگا کے اتنے میں لے آیا ہوں. کیوں جی اقبال صاحب؟ ہاں اتنے میں لے آیا ہوں، تو ابھی بھی میرے پاس کافی ہے. بات کرنے کی یہ ہے کہ دین بندے کو بڑا نوازتا ہے. آپ اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کریں، اور یقین جانیں یہ دیکھیں یہ ادارہ، یہ ہر چیز وقف ہے. اور باقی قاری صاحب فرما رہے تھے، میں اپنے پیسے جو ہے نا، یہ بالکل ابھی تک میں نے اپنے بچوں کا اپنا کچھ نہیں بنایا. سارا کچھ بچے اس قابل ہوئے تو خود بنا لیں گے. اور میں انشاءاللہ بھوکا نہیں دنیا سے جاؤں گا. اللہ مہربانی فرمائے، دین کا صدقہ اللہ بڑا کچھ دیتا ہے. تو آپ نہ صرف اور صرف یہ تقسیم انعامات کا پروگرام ہے، اور یہ بچوں کی محبت سی. انہوں نے جشن کا ایک وہ رکھا ہے سالگرہ کا. میں نے کہا یار، وہ کہتے ہیں استاد جی آپ نے نہیں بولنا، ہماری محبت ہے. تو دوسرا دستار فضیلت ہے. آج ایسے کرتے ہیں کہ پہلے علماء کرام کی دستار بندی کرتے ہیں، پہلے سکول کا رزلٹ قاری صاحب جو ہیں وہ کرتے ہیں. تو سکول کا رزلٹ کے بعد پھر 5 منٹ جو ہے نا وہ گفتگو کریں گے. محترم علامہ عبدالقیوم صاحب انچارج 1122، صرف 5 منٹ بچوں کی حوصلہ افزائی کریں گے. ابھی نہیں، ابھی تو 15-20 منٹ کے بعد آپ کے بارے آنے ہیں. پھر اس کے بعد پیر نثار مصطفیٰ صاحب وہ اپنے تعریفی جو ادارے کے متعلق ہیں وہ سارے جملے وہ بولیں گے. مدثر بھٹو صاحب، علامہ قاری مستنصر صاحب، یہ بڑے پیارے ہیں. اور صرف 2 منٹ کا آپ نے اپنے وقت کا. پھر معظم ارشاد کیلانی صاحب کی جو ہے وہ ناز شریف کی بھی 2 شعر ہونے ہیں. تو بچے بھی الحمدللہ بڑے. 11 کھانے کا بندوبست ہے، کھانا سبھی نے آپ نے کھانا ہے. علماء کرام اندر تشریف لے جائیں گے دوسرا چٹائیوں کے اوپر، اور مہمان باقی جو دوست ہیں بچے ادھر ٹھہریں گے، بچے ادھر ٹھہریں گے. ماحول اچھا ہے، چاہے جائے کہ لیٹ بھی آپ ادھر ہی جائیں. ہم پاس یہ کچھ نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ. کھانا آپ کو ادھر ملے گا، کھانا وافر ہے، ٹھیک ہے. تو علماء کرام اندر جائیں گے، اور باقی جو جس طرح باعزت آپ چیروں کے اوپر بیٹھے ہیں کھانا ادھر پہنچ جائے گا. باقی میں آپ کا بے حد مشکور ہوں، ممنون ہوں. اللہ آپ کی خیر فرمائے. کوئی بندہ بھی کھانا کھائے کے بغیر نہ جائے. ہم نے صرف پروگرام کو لمبا نہیں کرنا. یہ جتنے مہمان آئے ہیں، غزالی وڑائچ صاحب یہ بھی جملے کہیں گے، اور جناب دوسرا
علامہ وقاص جلالی صاحب، علامہ مصور شاہ صاحب، ناصر صاحب، یہ صرف 2 منٹ، جس طرح کہتے ہیں نا حاضری لگوانے کے لیے ثنا خان کو 1 منٹ آپ دیتے ہیں، صرف 1-2 جملہ ادارے کے متعلق اور جو ادارہ خدمت کر رہا ہے اس کے متعلق، بچوں کی حوصلہ افزائی ہو جائے، علماء کے متعلق علماء کی حوصلہ افزائی ہو جائے، آپ کی حاضری لگ جائے، تاکہ کوئی بندہ بھی اس طرح اگر آپ کو ٹائم نہ ملا اور میں اپنے آپ کو کوستا رہوں گا۔ اور حافظ عاقل صاحب نے بڑی جناب مہربانی کی، تشریف لائے، اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے۔ اور میں سب سے پہلے گزارش کرتا ہوں کہ نثار مصطفیٰ صاحب سے وہ جناب اپنی حاضری لگوائیں، تو اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نا یہ ہوگا، پھر علامہ صاحب 5 منٹ